बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रोमियो के नाम खातुस का 10 बाप। ए भाइयों, मेरे दिल की ख्वाहिश और खुदा से मेरी दुआ उनकी बाबत ये है कि वो निजात पाएं, क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ कि वो खुदा की बाबत गैरतमंद तो है मगर दनाई के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की सदाकत को ना जान कर और अपनी सदाकत को कायम करने की कोशिश करके खुदा की सदाकत के ताबिया ना हुए, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते सदाकत के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। चनाचा मूसा ने ये लिखा है कि जो उस सदाकत पर अमल करता है जो शरीयत से है वो उससे जिंदा रहेगा, मगर जो सदाकत ईमान से है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी ताकि मसीह को उतार लाए, या गहराव में कौन उतरेगा, यानी ताकि मसीह को मुर्दों में से ऊपर लाए, बल्कि क्या कहती है ये कि कलमा तेरे नज़दीक ही है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये ईमान का वो कलमा है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तू निजात पाएगा, क्योंकि सदाकत के लिए दिल से ईमान रखा जाता है और निजात के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। चनाचा नविश्ता ये कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सब का एक ही खुदावंद है और उन सब के वास्ते जो उसका नाम लेते हैं फैज़ मदरास फैदे मददार है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात हासिल करेगा। पास जिस पर वो ईमान नहीं लाते उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी खबर उन्होंने नहीं सुनी उस पर क्यों कर ईमान लाएं, और वाज करने वाले के बगैर क्यों कर सुने, और अगर वाज भेजे ना जाएं तो वाज क्यों कर करें। चनाचा ये लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी लाते हैं, लेकिन सब ने ये खुशखबरी नहीं मानी है, क्योंकि यशायाह कहता है कि ए खुदावंद, हमारा पैगाम किसने बावर किया है। पास ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से, मगर मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना। अलबत्ता उनकी आवाज़ तमाम रूए ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। फिर मैं कहता हूँ क्या इस्राएल नहीं समझा है। मूसा ने तो पहले से कहा कि मैं उनसे तुम्हें गैरत दिलाऊंगा जो कौम ही नहीं, और एक नादान कौम से तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़ा दलेर होकर ये कहता है कि जिन्होंने मुझे ना ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया है, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं जाहिर हो गया। लेकिन इस्राएल से यूं कहता है कि मैं दिन भर अपने हाथ एक जिद्दी और सरकश कौम की तरफ बढ़ाए रहा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। रोमियो के नाम खातुस का 10 बाप की 3 आयत में लिखा,
اس لیے کہ وہ خدا کی صداقت کو نہ جان کر اور اپنی صداقت کو قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی صداقت کے تابع نہ ہوں۔ 10 باب کی 3 ہے۔ صداقت کے تابع یعنی وہ راست بازی جو خدا ہمیں یسوع مسیح کی خاطر بخشتا ہے۔ یہودیوں کی راستی وہ فخر ہے جو آدمی اپنے ہی کاموں پر یا موسیٰ کی شریعت کے عمال پر کرتا ہے، اور 10 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو اس صداقت پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اس سے زندہ رہے گا۔ 10 باب کی 5 آیت اخبار کی کتاب اس کا 18 باب 5 آیت، خروج کی کتاب اس کا 20 باب 11 آیت میں لکھا، اور 10 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، مگر جو صداقت ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی تاکہ مسیح کو اتار لائے، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی تاکہ مسیح کو مردوں میں سے اوپر لائے۔ 10 باب کی 6 آیت تثنیہ اشارہ کی کتاب اس کا 30 باب 12 تا 13 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلمہ تیرے نزدیک ہی ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ ایمان کا وہ کلمہ ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ 10 باب کی 8 ہے تثنیہ اشارہ کی کتاب اس کا 30 باب 14 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے تو نجات پائے گا۔ 10 باب کی 9 آیت دوسرا ملوک اس کا 4 باب 5 آیت، خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ساری تعلیم اور اس کے حکموں کو قبول کریں اور عمل میں لائیں، کیونکہ نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان میں داخل ہوگا۔ مقدس متی 7 باب 16 آیت، رومیوں کا خط 3 باب 28 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ نوشتہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ 10 باب کی 13 آیت، یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب 32 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور واعظ کرنے والے کے بغیر کیوں کر سنیں، اور اگر واعظ بھیجے نہ جائیں تو واعظ کیوں کر کریں۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری لاتے ہیں۔ 10 باب کی 15 آیت، اختیار اور رسالت کے بغیر انجیل سنانا یا الہی بھیدوں کی خدمت کرنا نہایت بڑا گناہ ہے۔ یہ اختیار اور رسالت مسیح نے اپنے رسولوں کو ان کے قائم مقاموں یعنی کلیسیا کے اساقف کو بخشی، پس یہ اختیار اور رسالت وہ دروازہ ہے جس سے جو بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا چرواہا نہیں مگر چور اور باٹ مار ہے۔ مقدس یوحنا 10 باب 8 ہے، اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 52 باب کی پہلی ہے،
اور نحوم نبی کی کتاب اس کا پہلا باب 15 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اشعیاء کیا کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارا پیغام کس نے باور کیا ہے؟ پس ایمان پیغام سے پیدا ہوتا ہے اور پیغام مسیح کے کلام سے۔ 10 باب کی 16 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 53 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، مگر میں کہتا ہوں کیا انہوں نے نہیں سنا؟ البتہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ 10 باب کی 18 آیت، مزمور 19 کی 5 آیت، ان کی آواز یعنی رسولوں اور انجیل سنانے والوں کی۔ اور 10 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، پھر میں کہتا ہوں کیا اسرائیل نہیں سمجھا ہے؟ موسیٰ نے تو پہلے سے کہا کہ میں ان سے تمہیں غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں، اور ایک نادان قوم سے تمہیں غصہ دلاؤں گا۔ 10 باب کی 19 آیت تثنیہ عشرہ کی کتاب اس کا 32 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، پھر اشعیاء بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہ ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا ہے، جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا۔ 10 باب کی 20 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 25 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، لیکن اسرائیل سے یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر اپنے ہاتھ ایک ضدی اور سرکش قوم کی طرف بڑھائے رہا۔ 10 باب کی 21 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 65 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔